فریدہ بیگم نے حیرانگی سے اپنے گھر کے دروازے پر اٹھتے ہوئے شور کو دیکھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جب نوابوں کے گھر سے آئی ہوئی گاڑیاں اس کے دروازے کے سامنے رکی ہوں۔ اس وقت باہر ہوتی ہوئی فائرنگ سے اس کا دل دہل گیا۔ جہاں نوابوں کا نام آتے ہی ویسے ہی اس کے چہرے کی رنگت غارت ہو جاتی تھی، وہیں اس وقت اپنے دروازے کے سامنے نوابوں کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یا اللہ خیر! اس نے دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جب باہر وارث شاہ کو دیکھ کر اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے وارث شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے کھڑی ہو گئی۔ خیریت ہے سائیں، آپ اس وقت یہاں؟ ویسے ہی نوابوں کو رعب و دبدبے سے ہی علاقے کے لوگ پناہ مانگتے تھے، اور اس وقت وارث شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ کیسے خوف زدہ نہیں ہوتی۔ ابھی اور اس وقت اندر جاؤ اور اپنی بیٹی کو بلا کر باہر لے آؤ۔ وارث شاہ نے اپنی چادر کا پلو اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا، جبکہ اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، ہر وقت ہی اس کا دل اپنے بیٹے کی جذباتی طبیعت کی وجہ سے دہلتا رہتا تھا، اور آج اسے 100% یقین ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ تبھی وارث شاہ کے عتاب کا نشانہ بننے کے لیے وہ اس وقت اس کے سامنے حاضر تھی۔ سائیں مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے بے اختیار ہی قدموں کے بل بیٹھتے ہوئے وارث شاہ کو روتے ہوئے کہا۔ ابھی اور اس وقت اندر جاؤ اور اپنی بیٹی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ اتنی تیزی سے دوڑا تھا کہ پوری فضا ہی اس کی داڑ کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئی۔ گلی کے لوگ اپنے گھروں سے جانکتے ہوئے باہر دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے گارڈز ہاتھوں میں رائفلز اٹھائے جیسے اس کے حکم کے مطابق تیار کھڑے تھے۔ علاقے کے لوگوں کے لیے یہ ایک مشغلہ تھا، نہ جانے اسے کس جرم کی پاداش میں باہر بلایا جا رہا تھا۔ جبکہ اتنی تیز دہاڑ کو سنتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی اور پلٹ کر گھر کی جانب دوڑ لگاتی۔ اندر جا کر بھی اسے چین نہیں آیا۔ جلدی سے باسم کے کمرے کی طرف بڑھی، جو ابھی کالج سے آ کر لیٹی ہی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کی سخت نیند سے اسے بیدار کرانا چاہا۔ جلدی اٹھو اور میرے ساتھ باہر آؤ۔ اپنی ماں کا زرد چہرہ اور کپکپاتے ہوئے لب اسے حیرت میں مبتلا گئے کہ کیا ہوا ماں؟ اس وقت باہر جانے کا مقصد اسے سمجھ نہیں آیا۔ تبھی نیند سے مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے وہ ماں کو دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے باسم نیچے اترو اور باہر آؤ، وارث شاہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہے۔ وارث شاہ ہی ہمارے دروازے پر کھڑا ہے؟ کوئی قیامت تو دروازے پر نہیں آ گئی اماں؟ اسے ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے خوف سے کوفت ہوئی تھی۔ خدا کے لیے باسم میرے ساتھ ضد مت لگاؤ، ابھی میرے ساتھ آؤ۔ فریدہ بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے بیڈ سے نیچے اتار دیا، جبکہ آنکھوں میں نیند کا خمار اور بکھرے ہوئے بال لیے اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے اپنی چادر اٹھا لی۔ اماں مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت اماں کے ساتھ خود بھی کمرے میں بیٹھ جائے اور دروازہ بند کر دے۔ اسے ہمیشہ سے ہی نوابوں کی اس عادت پر کوفت ہوتی تھی کہ وہ اپنے سے کم لوگوں کو کیڑے مکوڑے تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ ہر شخص اپنے گھر سے خدا کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اور نواب کسی پر خدا نہیں مقرر۔ بس تم باہر چلو، شاہ سائیں کو انتظار پسند نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جائیں، وہ جانتی تھی کہ وارث شاہ کبھی بھی کسی کے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتا، اس لیے خوف سے کپکپاتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو اماں، مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ سختی سے چھڑوا لیا۔ اس کی ماں ہمیشہ ہی اس کی عادت پر خار کھاتی تھی۔ دریا میں رہتے ہوئے اس لڑکی کو مگرمچھ سے بیر لگانے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ باسم خدا کے لیے میرے ساتھ آؤ۔ اس بار اس نے باسم کو سختی سے گھسیٹ لیا تھا، جبکہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی منہ بسورتے ہوئے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ جب دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اسے حقیقت کا علم ہوا، اس وقت وارث شاہ اور اس کے گارڈز بھی وہیں موجود تھے، جبکہ وارث شاہ کا چہرہ غصے سے اس قدر سرخ تھا کہ وہ خود بھی خوف سے کپکپا کر رہ گئی۔ اسے اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو، اس نے نیا حکم صادر کیا۔ جب اس کے گارڈز جو اس کے حکم کے منتظر کھڑے تھے وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے باسم کو پکڑنے لگے، جب فریدہ نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنا دوپٹہ رکھ دیا۔ شاہ سائیں بتائیں تو صحیح، آخر کون سی قیامت آ گئی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی۔ تمہاری بیٹے نے میری بہن کا گھر تباہ کر دیا، میرے بہنوئی کو گولی مار دی ہے اس نے۔ وہ اتنی شدت سے دوڑا کہ دونوں ماں بیٹی نے دہلتے ہوئے میں ہاتھ رکھ لیا۔ اسے اپنے بھائی کی لاابالی اور غیر ذمہ دار جذباتی طبیعت سے ہمیشہ خوف آتا تھا، اور آج ان کا خوف حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سائیں؟ وہ چیخ پڑی تھی جب اس کی خلق سے نکلتی ہوئی آواز ایک ماں کا درد بیان کر رہی تھی۔ وارث شاہ کو خود بھی اس رسم سے حد درجہ نفرت تھی، لیکن آج اپنی بہن کی زندگی سے مجبور ہو کر وہ یہ قدم اٹھانے پر تیار ہوا تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ حق تو یہ تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو کھڑے کھڑے گولی مار دیتا، لیکن میں نے تمہارے بڑھاپے کا خیال کیا اور ونی میں تمہاری بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آج تمہارا بیٹا میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی کھال ادھیڑ دیتا، لیکن آج کے بعد وہ مجھے گاؤں میں نظر نہیں آنا چاہیے۔
اس نے بنا باسم کی جانب دیکھتے ہوئے پیٹھ پھیری جب فریدہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ پڑی تھی، سائیں خدا کے لیے یہ سب مت کریں، اگر ونی میں میری بیٹی کو لے کر جانا ہے تو خدا کے واسطے اس سے نکاح کر لیں تاکہ میرے دل میں اطمینان رہے کہ وہ کسی حرام کام کی طرف نہیں جا رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ونی میں گئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے التجا کی تھی، جبکہ وارث شاہ کی آنکھوں میں واضح حقارت اتر آئی تھی۔ کیا تمہاری بیٹی سے نکاح؟ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو چکی ہو۔ وہ ابھی بھی غصے سے چیخ رہا تھا۔ آج تک وارث شاہ کو کسی نے اس طرح کا لہجہ اپناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس قدر نرم دل تھا، گاؤں کے لوگوں نے اتنا نرم دل سائیں کبھی بھی نوابوں کی نسل میں نہیں دیکھا، لیکن باہر کی تعلیم اور تمدن نے اسے حد درجہ نرم دل اور رسموں کے خلاف بنا دیا۔ آج پہل باسم کے بھائی کی طرف ہوئی تھی، اس لیے اپنی بہن کی تڑپ دیکھتے ہوئے اس سے رہا نہیں گیا اور اس کے گنہگار کو وہی تڑپ اور سزا دینے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج حقیقت میں لوگوں نے اس کے دوسرے روپ کا سامنا کیا تھا جو حقیقت میں لوگوں کو خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ سائیں، آپ کو اپنی ماں کی قسم، آج ایک ماں کی فریاد مت ٹھکرائیں۔ فریدہ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ باسم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ جہاں وہ خود کو بہادر لڑکی تصور کرتی تھی، وہاں اپنے بھائی کی غلطی کی وجہ سے وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وارث شاہ کا غصہ اور زید اس وقت اسے بالکل ٹھیک معلوم ہو رہے تھے، جبکہ چادر کے پلو میں منہ چھپائے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آج اس کے سارے خواب بکھر گئے۔ اپنی ماں سے بچھڑنے کا دکھ، اپنی زندگی کو تباہ ہوتا دیکھ کر وہ سسکیوں سے رو پڑی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا، جبکہ فریدہ کی فریاد اور قسم کی لاج رکھتے ہوئے وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ اپنے گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے مجبور ان آنکھوں سے اسے حکم دیا تھا کہ جا کر قاضی کا انتظام کرو۔ اپنی ماں کی قسم کو وہ واپس نہیں موڑ سکتا تھا، اور شاید اس لیے اس نے ایک ماں کا دل رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کے گھر میں بیٹھ گیا، جبکہ اپنی بیٹی کو جلدی سے چادر اڑاتے ہوئے وہ کمرے میں لے کر گئی۔ تمہارے بھائی نے جو کچھ کیا ہے میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن نوابوں کی حویلی میں تم ونی ہو کر جا رہی ہو۔ بس اپنی ماں کی اتنی لاج رکھ لینا کہ وارث شاہ نے تم سے نکاح کیا ہے، جیسے بھی دن ہو گزار لینا، اور پھر مجھے امید ہے ایک دن یہ مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ اپنی بیٹی کو بے تحاشا روتا ہوا دیکھ کر اس نے ایک بے نام سی تسلی دی۔ وہ ماں تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ نوابوں کی ضد اور اکڑ کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا، اور آج اسے حقیقت میں اپنے شوہر کی موت اور اپنے بیٹے کی غلط صحبت کے اثر پر افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی غلط صحبت پر وہ ہمیشہ ہی خوفزدہ رہا کرتی تھی، لیکن آج اسے علم ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی اور گواہوں کا انتظام کر لیا گیا اور اس کا نکاح وارث شاہ سے پڑھا دیا گیا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ شخص اسے نکاح کر کے لے جا رہا تھا، ورنہ آج تک نوابوں کی حویلی میں یہ رسم نہیں ہوئی کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ وہ اسے اپنی لونڈیاں بنا کر لے جاتے اور پھر تاعمر ہی ان لوگوں کے گھر ایک نوکرانی کی حیثیت سے زندہ رہتی کہ ان کا جنازہ بھی نوابوں کے گھر سے اٹھتا تھا۔ بوکھلائی ہوئی ماں بیٹی پر بٹھائی قیامت ٹوٹ پڑی۔ وارث شاہ نے نکاح کے بعد اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور گاڑیوں کا رخ حویلی کی جانب ہو چکا تھا، جبکہ فریدہ روتے روتے دروازے کی دہلیز میں بیٹھ گئی۔ سب کچھ ایک ریت کی مانند اس کی مٹھی سے سرکتا چلا گیا۔ وہ سب کچھ ہو چکا تھا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب ساری عمر ہی شاید اسے اپنی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی امیدوں اور بکھرے ہوئے خوابوں کا سوگ منانا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو اٹھا کر وارث شاہ کو دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، بڑی بڑی آنکھیں جن میں اس وقت غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی، کاٹدار لب جو اتنی خوبصورتی سے تراشے ہوئے تھے کہ کوئی بھی انہیں دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن اس وقت وہ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ حد سے زیادہ سرخ اور سفید رنگ جس میں اس وقت غصے کی وجہ سے سرخی چھائی ہوئی تھی، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، کندھے پر پھیلی ہوئی چادر جو اس کی مردانہ وجاہت کو مزید دوبالا کر رہی تھی، مڑی ہوئی مونچھیں، بری بری داڑھی۔ شاید وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی جانب دیکھتی تو دل ہار جاتی۔ کیا ہو جاتا اگر اسے اور وقتوں میں ملا ہوتا؟ اس کے دل نے ایک انجانی سی خواہش کی تھی۔ وہ لڑکی تھی اور لڑکی بھی بالغ، اور عمر میں کسی بھی مرد پر دل ہار جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جبکہ مرد بھی اگر سامنے موجود وارث شاہ جتنا خوبرو ہو تو کوئی بھی لڑکی بری طرح اس پر فریفتہ ہو جائے، اور اگر اس پر بری طرح فریفتہ نہیں ہوئی تھی تو ایک نظر میں اس نے اتنا مان لیا تھا کہ مقابل حد سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ وارث شاہ نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ اس وقت اس کی نظر سامنے شیشے پر موجود تھی، نہ جانے کن انجانی اور انچاہی سوچوں میں وہ گم تھا۔ شاید اس وقت اپنی بہن کی ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی زندگی سے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ باسم
बासम को बेख्तियार अपने भाई पर गुस्सा आने लगा। यकीनन इसके भाई ने यह हरकत करने के बाद इसकी ही नहीं अपनी ज़िंदगी को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। एक बार फिर अपनी हैसियत और अपने भाई का गुनाह याद आने पर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी, जबकि मुकाबल ने फिर भी इसकी जानब कोई तवज्जो नहीं की थी। कुछ ही देर के बाद गाड़ियाँ आलीशान हवेली के सामने आकर रुकी। आज तक फरीदा ने इन्हीं नवाबों की नौकरी चाकरी की थी, लेकिन आज तक इसने अपनी बेटी को नवाबों की हवेली की दहलीज भी पार नहीं करने दी थी। इसने अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी इज्जत से कमा कर घर रोटी दी थी। जब तक इनका बाप जिंदा रहा वो भी नवाबों की गुलामी करता रहा, जबकि नवाबों ने इसे अच्छा खासा इज़्ज़तदार तरीके से रखा हुआ था। जबकि इसके बाद उन्होंने ना सिर्फ इनके बच्चों की अच्छी देखभाल की, बल्कि फरीदा को अपनी वफादार मुलाजमा के तौर पर घर में ही रख लिया। जबकि आज इस लड़की को इस घर में एक अलग ही हैसियत से लाया जा रहा था। वारिस के पीछे ही तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए वो हवेली के अंदर दाखिल हुई। इस वक्त इसे समझ नहीं आ रही थी इसे क्या करना चाहिए, बाहर रुक जाना चाहिए या बासम के वारिस के साथ हवेली के अंदर जाना चाहिए। लेकिन फिर किसी भी हुक्म का इंतज़ार किए बगैर वो इसके पीछे ही चली आई। जब लाउंज में इसने बैठी हुई शाइस्ता बेगम को देखा, जिसका वक़ार और ज़ेब व आज़ाइश देख कर वो देखती ही रह गई। बेगम साई ने भी पलटते हुए इसे हैरानी से देखा, जबकि वारिस जल्दी से आगे बढ़ते हुए इनके सामने हल्का सा झुका था। जब उन्होंने हाथ उठाते हुए एक हाथ इसके कंधे पर रखा और वह सोफे पर बैठ गया। मुलाजमा ने जल्दी से पानी लाते हुए इसके सामने गिलास पेश किया। गिलास को उठाते हुए इसने लबों से लगा लिया। ये लड़की कौन है? क्या ये इस लड़के की बहन है? शायद इन्हें हकीकत के बारे में इल्म हो चुका था। जी अम्मा साईं, ये इस लड़की की बहन है और वनी होकर यहाँ आई है। शाइस्ता बेगम ने हैरत और गुस्से से बासम और फिर वारिस की जानिब देखा। क्या तुम में इतनी गैरत नहीं रही कि अपनी बहन के गुनहगार का बदला इसके सीने में गोली उतार कर लो, जो तुम औरतों का सहारा लेकर आए हो? बासम इनके लहजे से ही कपकपा गई थी। इसने बेख्तियार ही 2 कदम पीछे हटा लिए, जबकि वारिस ने एक शर्मिंदा सी नज़र अपनी माँ पर डाली। वो इस वक्त गांव में मौजूद नहीं है। गांव में मौजूद नहीं है तो तुम्हें इसे गांव में ढूंढना चाहिए था। अगर ये लड़की भी यहाँ पर नौकरानी की हैसियत से आ गई है तो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो लड़का भी हर हाल में चाहिए। बासम को इनकी सोच पर अफसोस हुआ, जबकि वारिस ने इन्हें देखते हुए सर झुका लिया था। मैं इस लड़की से निकाह करने के बाद इसे वनी करके आया हूँ। ये वनी ज़रूर होकर आई है, लेकिन मेरे निकाह में है। जबकि ये एक ऐसा बम था जो शाइस्ता बेगम की समातों पर फोड़ दिया गया। वो गुस्से और हैरत से पलटी और कितनी ही देर वारिस को देखती रह गई, जैसे इन्हें अपने बेटे की तरबियत पर यकीन नहीं आया था। जो कुछ मैंने सुना है क्या वह दुरुस्त है? उन्होंने एक बार फिर इसकी तस्दीक की। जी अम्मा साईं, मैंने इस लड़की से निकाह किया है। वारिस ने एक बार फिर नज़रों को झुका लिया। गिलास उठाते हुए उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर करते हुए गिलास फर्श पर दे मारा था, जबकि कांच इधर उधर बिखरता चला गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वारिस। मैं इस लड़की को वनी में नहीं बल्कि अपने सीने पर मोंग दलने के लिए ले आए हो। यानी ये लड़की मेरी बहू की हैसियत से हवेली में मौजूद है। इसकी माँ ने मुझे आपकी कसम दी थी और इससे निकाह करने की इल्तिजा की थी। वैसे भी फरीदा हमारी पुरानी और वफादार मुलाजमा है। इसने अपनी जानब से एक हल्का सा जवाब पेश किया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कसम दी गई थी तो अभी मेरी कसम की लाज निभाते हुए तुमने निकाह कर लिया है, लेकिन मेरा हुक्म है कि तुम इसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो, इसने कहा। और बासम का दिल धड़क उठा। क्या होता अगर वो शख्स इसे खड़े खड़े तलाक दे देता? यकीनन इसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती। नहीं अम्मा साईं, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद वनी और तलाक के सख्त खिलाफ हूँ। पहले ही ये लड़की वनी होकर यहाँ आ चुकी है, लिहाजा अब इसे तलाक देने का सवाल पैदा नहीं होता। इसने ज़िंदगी में शायद पहली बार अपनी माँ का हुक्म जुटलाया था। जबकि शाइस्ता बेगम के चेहरे की रंगत सुर्ख हो चुकी थी। तो फिर यूँ कहो कि तुम्हारी रगों में माँ के दूध और नवाबों के खून की तासीर नहीं रही। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में इसे गाली दी थी, जबकि वारिस शाह हैरत से इन्हें देखता रह गया। आप मेरे खून और मेरी वफा को गाली नहीं दे सकती। वो गुस्से में मुठ्ठियाँ बींचते हुए इनके सामने आकर खड़ा हुआ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मुजरिम को आपके सामने ले आऊँगा, चाहे वो लड़का मुझे पाताल से ही ढूंढ कर निकालना पड़े। इसने कसम खाई थी और मुठ्ठियां बीचते हुए हवेली से बाहर चला गया, जबकि बासम वहीं खड़ी खड़ी कपकपाती रह गई। इस हवेली में आने के बाद इसे अपनी हैसियत और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह मालूम हो चुका था। वो जान चुकी थी कि इसके साथ मुस्तकबिल में कुछ होने वाला है। शायद मुकद्दर इसे और अजियतों में मुब्तला करने वाला था, जिन अजियतों से वो वाकिफ़ ही नहीं थी। शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़ते हुए इसे बालों से खींचा और घसीटते हुए इसे किचन में लेकर गई थी। उन्होंने मुलाजमाओं को हुक्म दे दिया था कि आज के बाद घर के सारे काम काज ये लड़की करेगी। अंदरून खाने में कोई भी मुलाजमा किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी। जबकि इतनी तहकीर और दर्द की शिद्दत से वो किचन की दहलीज में ही बैठकर सर घुटनों पर रख कर रोती रही। वो वापसी के लिए पलट चुकी थी।
جبکہ ملازموں نے ایک نظر افسوس سے اس پر ڈالی، نظر پھیر لی تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر کچن کی دہلیز میں بیٹھ کر روتی رہی اور پھر اٹھ کر ملازموں کے ساتھ کام میں جت گئی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ کام ہی اس کا مقدر ہے، جس سے منہ پھیرتے ہوئے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، لیکن اس وقت بھی اسے اپنی ماں اور بھائی کا خیال بری طرح ستا رہے تھے۔ شام تک وہ بری طرح کام میں جتی رہی، جبکہ ملازمہ نے ہی اسے بتایا تھا کہ صرف رات میں ہی وہ نواب کے کمرے میں جا سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے رات میں کبھی بھی نواب کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اسے دستیاب رہنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہی غنی ہو کر آئی ہے۔ اسے اپنا آپ ایک طوائف سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ مقدر نے اب یہ ذلت اس کے حصے میں ڈال دی تھی، جسے اسے ساری عمر لے کر چلنا تھا۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتہ کرتے ہوئے وہ خود کو سمجھاتی رہی، جبکہ پورے گاؤں میں پوری طرح اس نے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تھا۔ اس وقت اس کی ماں کا غصہ اور کی گئی بات اس کی انا پر بری طرح چوٹ کی طرح پڑے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے گی۔ شہر بھر میں اس کے آدمی شعیب کو ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ شعیب کے گھر کے باہر بھی ناکہ بندی کر دی گئی۔ وہ کسی بھی صورت اپنے گھر نہیں آ سکتا تھا، جبکہ فریدہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو غنی کرنے کے بعد مصیبت اس کے سر سے ٹل گئی ہے، اپنے بیٹے کو ایک بار پھر اس طرح تلاشتا ہوا دیکھ کر وہ پھپھر پڑی۔ وہ کسی بھی صورت شعیب کو نہیں کھو سکتی تھی۔ پہلے ہی اس نے باسم کو کھو دیا، اور یہ بات نوابوں کے شان کے خلاف تھی کہ وہ اپنے وعدے سے مکر رہے تھے۔ اپنی چادر اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر وہ نوابوں کی حویلی کی طرف چل پڑی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی۔ اگر باسم غنی ہو کر چلی گئی تھی تو اب نوابوں کو شعیب سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا۔ گارڈز کی منت سماجت کرتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو شائستہ بیگم اس وقت رعونت سے بھرے ہوئے انداز میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ باہر آتے ہی فریدہ کو انہوں نے لپکتے ہوئے دھکیل دیا تھا۔ تمہاری اتنی جرات کہ تم اپنے گندے قدم حویلی کی جانب بڑھاؤ، میں تمہیں زندہ جلا دوں گی۔ جبکہ وہ جو شام کے سائے پھیلتے ہی وارث شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، ایک بار پھر نیچے شور کی آواز سنتے ہوئے کمرے سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی۔ جبکہ لاؤنج میں اپنی ماں کو دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں ایک بار پھر اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے اس حویلی میں موجود ہوگی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا، نہ جانے کیوں ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ اس کی ماں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ خدا کے لیے بیگم سائیں ایسا مت کریں، میرے بیٹے کو بخش دیں۔ اب تو باسم بھی غنی ہو کر آپ کے بیٹے کے ساتھ آ چکی ہے، تو میرے بیٹے کی جان بخش دیں۔ جبکہ انہوں نے قدموں سے اسے دور دھکیل دیا۔ اٹھ جاؤ میرے قدموں سے اور اپنا غلیظ وجود لے کر چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کروا دوں گی۔ نواب حقیقت میں خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اب یہاں اس کا حوصلہ اور ہمت دونوں ہار چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے تڑپتے ہوئے سیڑھیاں اتر آئی اور جلدی سے فریدہ کو سہارا دیتے ہوئے اپنے قریب کھڑا کر لیا۔ خدا کے لیے بیگم سائیں، ایک عورت ہو کر ایک عورت پر رحم کھائیں، وہ پھنکار اٹھی تھی، جبکہ فریدہ نے خوف اور حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج تک نوابوں کی حویلی میں کسی ملازمہ نے اتنی جرات نہیں کی کہ وہ نہ ہی کسی نے اس لہجے میں بات کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کا انجام کیا ہو سکتا ہے، جبکہ شائستہ نے حیرت اور غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری اتنی جرات کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ؟ آپ انسانیت کو بھول چکی ہیں اور مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے زبان چلاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، جب داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے وارث شاہ نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کے سامنے اس لہجے میں بات کرے گی، جبکہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب پلٹی تھی۔ بہت خوب، یعنی اب یہ دن دکھانا بھی باقی تھا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے تمہاری پرورش پر وارث، اور اس بات پر کہ تم حویلی کے نواب ہو۔ انہوں نے ایک گہرا طنز کیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا، سختی سے اسے بازو سے تھامتے ہوئے وہ گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ اس کی کالی سیاہ چادر وہیں لاؤنج میں بکھری رہ گئی۔ شاید وہ بھی اپنی بے اعتنائی پر آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اپنی بیٹی کو اس حال میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر فریدہ تڑپتے ہوئے قدم واپسی کے لیے اٹھا کر حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس آنے والی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور یہیں کھڑے کھڑے مر جائے۔ اپنے دونوں بچوں کا دھوکے سے اندر سے گھائل کر چکا تھا۔ حویلی سے نکلتے ہوئے ایک ماں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ رہی تھی، جبکہ ایک ماں اس لڑکی کی چیخ و پکار کو سنتے ہوئے اپنے کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو بھی تو علم ہونا چاہیے کہ بیگم سائیں کے سامنے زبان چلانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وارث نے سختی سے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر پھینکا، جبکہ اس کی چادر لاؤنج میں ہی گر چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے خوبصورت نشیب و فراز کے ساتھ اس کے سامنے تھی، جبکہ یوں سختی سے کھینچے جانے کی وجہ سے اس کے بال بھی کھل کر اس کے شانوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ اوندے منہ بستر پر گر پڑی، جبکہ وارث نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ شاید اس وقت سے جب وہ اس کے نکاح میں آئی
تب تک اب اس نے اسے فرصت سے دیکھا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی پتلی کمر پر لہرا رہے تھے، بل کھاتا ہوا وجود اس قدر اور پرکشش تھا کہ کالے لباس میں اسے بغور دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ پلٹی تو وارث کو یوں معلوم ہوا جیسے ایک پل کے لیے اس کے دل میں موجود سارے جذبات پلٹ آئے تھے۔ اس کی بڑی خمار اور آلود آنکھیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھی، جبکہ ان میں اتری ہوئی خماری وارث شاہ کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ پتلی ناک میں پڑی ہوئی لونگ اور خوبصورت گلابی کپ کپاتے ہوئے لب اسے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے، جبکہ لبوں کو سختی سے خود میں بھینچ کر وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس وقت اس کے ذہن میں کچھ تھا تو وہ اس کی تھوڑی پر چمکتا ہوا تل تھا جو بری طرح وارث شاہ کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک پل کے لیے اس کے دماغ میں ایک بار پھر ماں کا خیال آیا۔ جب اس نے کھینچتے ہوئے اس کے نازک گال پر تھپڑ دے مارا تھا اور وہ خوف اور دشت سے چیختے ہوئے بلبلا پڑی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ وہ بکھرتے ہوئے اس کے قدموں میں گری تھی۔ جب شائستہ بیگم کے کلیجے میں ٹھنڈک اتر آئی، یقیناً اس لڑکی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ صرف ایک تھپڑ، اس سے زیادہ وہ کچھ کر ہی نہیں پایا، اور اس وقت ہی اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مجبوریوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ورنہ اسے ایک نظر میں ہی علم ہو چکا تھا کہ سامنے موجود لڑکی صرف سراہے جانے کے قابل ہے، چاہے جانے کے قابل ہے۔ وہ یوں رون دینے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ایک حسن پرست انسان تھا۔ حسن کو خراج تحسین پیش کرنا نوابوں کے خون میں شامل ہے۔ اپنی سگریٹ اٹھاتے ہوئے وہ ٹیرس کی جانب چلا آیا۔ کتنے ہی سگریٹس کو دھوئیں میں تبدیل کر کے اس نے اندر کے غبار کو کم کیا تھا۔ ایک جانب سے سسکتی ہوئی سونیا جو واجد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور ایک جانب وہ لڑکی جو بے قصور تھی۔ بھلے ہی محبت نے ابھی اس کے دل پر دستک نہیں دی تھی، لیکن اس معصوم لڑکی کا بے قصور وجود اسے ضمیر کے بوجھ کی صورت میں اپنے دل پر اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ٹیرس پر کھڑا رہا۔ جب واپس کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر پائنی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر فرصت سے اس کے نرم و نازک وجود کو دیکھا۔ ملازمہ کو کمرے میں بلاتے ہوئے اس نے رات کا کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ اس وقت اتنی مغزماری ہو چکی تھی کہ وہ نیچے جا کر ایک بار پھر اپنے دماغ کو خراب نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے دل میں عجیب کشمکش اور جھجک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ہمدرد طبیعت کی وجہ سے اس لڑکی کی جانب اس قدر مائل کیوں ہو رہا ہے۔ شاید اس وجہ سے کہ وہ بے قصور ہے اور کسی اور کے جرم کی سزا اسے دی جا رہی ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ ایک مقدر رشتے میں بندھ چکی ہے جس کی کشش اسے بار بار اس کے قریب کھینچ رہی ہے۔ وہ کوئی عام جاہل نواب نہیں تھا، بلکہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا جس نے نوابوں اور سرداری کی مسند سنبھالتے ہی خود سے یہ حل کیا تھا کہ وہ کسی بھی بے قصور پر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود ہر رسم کا خاتمہ کرے گا جس میں کسی مجرم انسان کی بجائے کسی بے قصور پر ظلم ڈھایا جائے، اور اسے اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسی کو توڑنا پڑا، صرف اور صرف اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کے لیے، کیونکہ دنیا میں شائستہ بیگم کا حکم اس کے لیے اولین درجہ رکھتا تھا۔ وہ کسی بھی معاملے میں پھر سکتا تھا، لیکن ان کے حکم سے دستبرداری اسے موت کے مترادف نظر آتی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کی عزت اور ان سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے سوچتا رہا جو شاید دن بھر کی تھکن اور سخت رویوں کو جھیلتے جھیلتے اس وقت دنیا جہان سے بیگانہ سو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر وارث شاہ کے تھپڑ کے نشان موجود تھے۔ تھپڑ کی شدت اتنی سخت تھی کہ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا، جس سے رستا ہوا خون اس کے چہرے پر ہی جم چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان اسے مزید دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس کے وجود کو دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بمشکل 22 سال کی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے ٹرے اس کے کمرے میں لا کر رکھ دی۔ اماں سائیں نے کھانا کھا لیا ہے؟ اس نے جاتی ہوئی ملازمہ سے پوچھا تو اس نے پلٹ کر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی نواب سائیں، انہوں نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ یعنی آج کسی نے بھی ڈائننگ ٹیبل کا رخ نہیں کیا۔ اس وقت سونیا عدت میں تھی اور عدت کے مطابق اسے اپنے گھر ہی رہنا تھا۔ عدت کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ وہ سونیا کو جا کر اپنی حویلی میں لے آئے گا۔ سونیا کی شادی چند سال پہلے ہی ہوئی۔ واجد ہٹ درم اور ضدی طبیعت کا شخص تھا جس نے اپنے خلاف بڑے بڑے لوگوں کو دشمنی پر اتارا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سونیا اس سے محبت کرتی تھی، اور صرف سونیا کی محبت کے پیش نظر انہیں واجد کا پرپوزل قبول کرنا پڑا۔ اب واجد خان کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ ایک محبت بھری زندگی گزار رہی تھی۔ نہ جانے اس کی محبت بھری زندگی کو کس کی نظر لگی جو واجد کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کسی دشمنی کی بنا پر ہے یا کسی کی غلطی کے نتیجے میں واجد کی موت ہوئی۔ یہ سچ تھا کہ وہ ساری زندگی اس کی پہلی ترجیح اس کی ماں اور اس کی بہن ہی رہی، لیکن وہ لوگ ابھی بھی اسے نوابی اور سرداری کے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور وجہ تھی اس کی ہٹ درم طبیعت۔ شاید شائستہ بیگم کو یہ لگتا تھا کہ ظالمانہ رویہ اور شفافیت ہی سربراہی اور بہادری کی جڑ ہے۔
اگر ان کے بیٹے میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی تو وہ سرداری کرنے کے لائق نہیں ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ آج تک کسی پر بے جا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی بھی جو کچھ اس نے کیا وہ صرف اور صرف شائستہ بیگم کے حکم کی پاسداری تھی۔ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کتنے حزن جو اس کے دل میں ابھر آئے، لیکن وہ ان سب کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ باسم مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے سیدھی ہو گئی۔ نہ جانے کتنے وقت وہ روتے روتے یہیں سر ٹکا کر آنکھیں موند کر پرسکون ہونے کی کوشش میں مکمل نیند کی وادیوں میں اتر گئی، جبکہ اب اسے اس شخص کو ایک بار پھر سامنے دیکھ کر خوف لاحق ہو رہا تھا۔ اٹھو اور کھانا کھا لو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے۔ اس وقت غصے میں وہ اس کا نام جاننا ہی بھول گیا۔ اس کا لہجہ اس وقت بھی سنجیدہ تھا، لیکن وہ بے حد نرمی سے بات کر رہا تھا۔ باسم کو حیرت ہوئی۔ اس کی شخصیت اس کے سامنے جس طرح کھلی تھی، اسے وہ ایک ظالم اور جابر سربراہ سمجھ رہی تھی، لیکن اس وقت اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ باسم کو یوں اپنی جانب حیرت سے تکتا پا کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے صوفے کی جانب رخ کرتے ہوئے چلا گیا۔ اس کا اشارہ یہی تھا کہ وہ آ کر کھانا کھا لے۔ باسم کو بالکل بھوک نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید اسے بھوک کے باوجود اس وقت کھانے کی طلب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھتے ہوئے منہ دھونے چلی گئی۔ منہ ہاتھ اچھی طرح دھونے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ وارث ابھی تک اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آہستگی سے جھجکتے ہوئے وہ نیچے بیٹھنے لگی، جب اس نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ تم نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ ادھر اوپر آ جاؤ۔ وہ شخص اسے حیرت پر حیرت زدہ کیے جا رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے حقیقت میں افسردگی ہے۔ ابھی اس وقت وہ اتنا دباؤ میں تھی کہ وہ جو کچھ اسے کرنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ بس خاموشی سے کرتی جا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر اس شخص کو جواب دے دیتی۔ آہستگی سے ہلکے ہلکے لقمے توڑتے ہوئے وہ خلق سے اتارنے لگی اور کچھ دیر کے بعد پانی پی کر اٹھ گئی۔ بیڈ پر لیٹ جاؤ اور اب آرام کر لو۔ اس نے کھانے کے برتن وہیں چھوڑ دیے اور لیپ ٹاپ اٹھائے خود صوفے پر کمر ٹکائے آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا، جب اس کے لیے اس نے نئے حکم صادر کیا تھا، اور اس کا حکم مانتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر اس کی جھجک کی وجہ سے وہ سو نہیں پائی اور پھر سونے کی کوشش میں وہ حقیقت میں نیند میں اتر گئی۔ جبکہ اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنتے ہوئے وارث پرسکون ہو گیا تھا۔ سوچ نے اسے نئے طریقے سے گھیر لیا تھا۔ نہ جانے شاہ بیگم کو پرسکون کرنے کے لیے اس ایک معصوم لڑکی پر اور کتنے ظلم کرنے پڑتے۔ اسے ہرگز اس نوابی اور سرداری کی گھٹیا اور مغرورانہ سوچ پر فخر اور ستائش نہیں تھی، بلکہ وہ اس چیز سے ہمیشہ افسردہ اور شرمندہ رہا کرتا تھا۔ اگلا ہر دن باسم کے لیے ڈھیروں مصیبتیں لے کر آیا۔ شائستہ بیگم اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتی تھی، جبکہ وہ اس کی بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے اس قدر مصروف تھا کہ چاہنے کے باوجود اس پر توجہ نہیں دے پاتا۔ جبکہ باسم ایک قید خانے میں آ چکی تھی، شائستہ بیگم اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتی، ملازموں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی، حتیٰ کہ پورا دن اسے کھانے کے نام پر صرف چند ہی باسی نوالے دیے جاتے، جبکہ رات کو وہ کھانا وارث کے ساتھ ہی کھایا کرتی تھی۔ ابھی وارث اور اس کے درمیان کسی طرح کی بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوتا، بس وارث کبھی کبھار ہلکی پھلکی بات چیت اس سے کر لیا کرتا اور وہ اس کے جواب میں آہستگی سے کچھ کہہ دیتی، جبکہ وہ کمرے میں اپنی علیحدہ شخصیت کے ساتھ اس پر اشکار تھا۔ باسم کو ہمیشہ ہی اس پر حیرت ہوتی کہ وہ شائستہ بیگم کے سامنے جس قدر مغرور اور اکڑے بھرے لہجے میں اسے مخاطب کرتا ہے، کمرے میں اس کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ نہ ہی اس پر کسی قسم کے مغرور رویے کا اظہار کرتے ہوئے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، اور نہ ہی اسے اپنی کسی بے جا خواہش کا نشانہ بناتا ہے، جبکہ ابھی بھی اسے شائستہ بیگم کے سامنے دھتکارنے سے باز نہیں آتا، اور شائستہ بیگم چاہے جس طرح کا مرضی سلوک کریں وہ بس خاموشی سے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دوسری جانب وارث کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شائستہ بیگم کی سربراہی میں وہ کس قدر برے رویے کا شکار رہتی ہے۔ شائستہ بیگم کو اس کے ساتھ جو رویہ اپناتی ہے وہ کوئی اپنے بدتر غلاموں کے ساتھ پہ نہیں اپناتا۔ اسے ملازموں کے سامنے جس قدر ذلیل و رسوا کرتی ہے، اس طرح کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کرتی، لیکن اس روز کے بعد وہ کبھی بھی شائستہ بیگم کے سامنے کچھ نہیں کہتی، جبکہ شائستہ بیگم تو اب اس پر ہر طرح سے غالب تھی۔ اس روز بھی وہ شائستہ بیگم کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ جب شائستہ بیگم نے چائے اس کی جانب پھینکتے ہوئے اس کی گردن ہی ڈالی، گردن کے ساتھ ساتھ اس کا کندھا بھی جل چکا تھا، جب وہ پھرتی سے پیچھے ہٹی، اس کی چیخ نے ملازموں کے ساتھ ساتھ وارث کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کمرے سے جلدی سے باہر نکلتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ اماں سائیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس روز اس نے پہلی بار انہیں ٹوکا تھا۔ یہ اسی لائق ہے، میری چائے میں چینی ڈال دی اس نے، حالانکہ یہ جانتی ہے کہ میں پھیکی چائے پینے کی عادی ہوں، جبکہ کچھ دیر پہلے شاہ بیگم نے اسے خود ہی کہا تھا کہ اس کی چائے میں چینی ڈال کر لے آئے۔ وارث انہیں دکھ اور حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے باسم کو کمرے میں بھیج دیا، جب وہ شدت سے کمرے میں آتے ہوئے رو پڑی تھی۔ خدا کے لیے اماں سائیں، اس طرح کا ظلم مت کیا کریں، میں خود ہی اسے
اچھی طرح نبٹ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آج کل اس کی زیادہ طرفداری کر رہے ہو۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی وارث۔ انہوں نے وارث کو ہی لتاڑ ڈالا۔ وہ کبھی بھی بات سمجھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ خدا کے لیے اماں سائیں رحم کریں خود پر اور اس لڑکی پر۔ خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ اپنے اصلی رویے میں لوٹ آیا تھا۔ آج اسے بے حد دکھ ہوا تھا اس لڑکی کے لیے۔ اس کی ماں اس حد تک بھی جا سکتی تھی، جبکہ شائستہ بیگم بس قہر بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے دیکھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ باسم کے پیچھے کمرے میں آیا جب وہ بیڈ پر اسے لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ رونے سے اس کی آنکھیں شدت سے سرخ ہو چکی تھی، جبکہ اس کا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کی کروٹ اپنی جانب بدل لی۔ جب اس کے گردن پر واضح سرخ رنگ کے دھبے اسے مزید دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ خدا کے لیے شاہ سائیں مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مجھ سے یہ اذیت روز روز برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے وارث کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ جو ہمیشہ اس کے سامنے چپ رہا کرتی تھی، آج اس کا ضبط جواب دے گیا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا شاہ سائیں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیں اور مجھے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیں۔ وہ تھک چکی تھی۔ یہ سب کچھ سہتے سہتے بے جرم ہو کر ناکردہ جرم کی سزا اسے اب ذہنی مریضہ بنا رہی تھی، جبکہ اس کی شفاف گردن پر وہ سرخ دھبے اس کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو رہے تھے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے آہستگی سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ جب جھجک کے مارے وہ بے اختیار ہی اس سے دور ہو گئی۔ شاہ سائیں، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھا لیا، جبکہ وہ بے خودی میں اس کی جانب لپک آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں جان بوجھ کر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ اس نے آہستگی سے اپنی پیشانی باسم کے ساتھ ملا دی، جبکہ باسم بس حیرت میں ڈوبے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص بے پناہ حسین تھا اور اپنے سارے حسن کے ساتھ ہی اس کے سامنے دو زانو بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور نرمی کی شدت سے وہ واقف تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت ٹوٹ کر اس کی جولی میں برسے اور وہ محبت کے لیے اپنی جولی نہ پھیلائے؟ جو بھی تھا، ایک حسین رشتے میں وہ بن جانے کے بعد وہ خود بھی اس شخص کی جانب خود کو متوجہ کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے سارے جہاں کا درجہ رکھتا تھا، چاہے رشتہ جس طرح بھی وجود میں آیا۔ لیکن وہ وارث کو اپنا سب کچھ مانتی تھی، اور ویسے بھی وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اتنا کہ وہ شائستہ بیگم کے سامنے اس کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا، اور اسے بھی وہ اپنی مجبوری گردان دیتی۔ اس کے بھائی نے جو کچھ اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا، اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ اس کے بھائی نے ساری زندگی خوشیاں چھین لی، اس کی محبت چھین لی، اور اس کا محافظ اس کے سر پر نہیں رہا۔ سب کچھ اس کے بھائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے آپ پر کوئی گلہ نہیں ہے، میں اس سب کی حقدار ہوں۔ وارث نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلیاں جما دیں۔ تم اس سب کی حقدار نہیں ہو، اس سب کا حقدار کوئی اور ہے۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سائیں، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سامنے زیر ہو چکی تھی، جبکہ مقابل نے نرمی سے اسے اپنی گود میں سمو لیا۔ وہ اس کی محبت کی حقدار تھی۔ اس کے جسم پر صرف باسم کا حق تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ محبت کا بدلہ وہ شخص اس سے جس طرح کا تقاضا کرے وہ ہر تقاضا مان سکتی تھی۔ اس روز وہ اس کے سامنے ڈھیر ہوئی، اور اس نے محبت سے اس کے سارے درد چن لیے۔ آہستگی سے اس کے لبوں سے اس کی گردن اور پھر اس کے دل تک رسائی حاصل کرتے ہوئے اس روز اس نے باسم کو جیت لیا۔ باسم اپنے پورے حق سے اس کے سامنے زیر ہو چکی تھی۔ اس نے اقرار کر لیا تھا، دنیا کی ساری اذیتیں ایک جانب اور اس شخص کی باہوں میں موجود سکون ایک جانب، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہو سکتا۔ محبت اس پر ٹوٹ کر برسی، اور وہ محبت میں بھیگتی چلی گئی۔ اگلے آنے والے دن ایسے ہی خاموش تھے۔ جہاں کمرے میں اسے کبھی وارث کی محبت میسر آ جاتی، وہیں باہر وہی مغرور اور اکڑ بڑا لہجہ وہ اس کی آنکھوں کی وارننگ سمجھ لیا کرتی۔ شائستہ بیگم سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اسے ساری زندگی ہی اپنا مجرم سمجھتی رہتی، جبکہ وارث اس سے نفرت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن باسم سے نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اتنے دن گزر چکے تھے، لیکن اس نے ابھی تک فریدہ بیگم سے ملاقات نہیں کی تھی، اور فریدہ جو اپنے بیٹے اور بیٹی کے دکھ میں گلتی جا رہی تھی، اس کے لیے ہر روز ایک نئی اذیت انتظار میں ہوتی۔ چند دنوں میں وارث کے لیے بے پناہ مصروفیات تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس پر توجہ نہیں دے پاتا تھا، لیکن ان دنوں وہ اکثر رات کو بھی گھر دیر سے آیا کرتا، جبکہ شائستہ بیگم کا رویہ ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی تھا۔ باسم سارا دن گھر کے کاموں میں جتی رہتی۔ چند دنوں سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں صرف وارث کو ہی بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی شائستہ بیگم اس کی کسی بھی بات پر اعتماد نہیں کریں گی، بلکہ اسے مزید تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ کتنے ہی دن وارث کا انتظار کرتی ہی، لیکن وہ اس کے سو جانے کے بعد ہی آتا اور صبح جلدی واپس چلا جاتا۔ ایسا کوئی دن ہی نہیں ملا کہ وہ اسے اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتی، لیکن ہر روز ہونے والی کمزوری اسے لاغر کرتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک روز وہ کھانا بناتے ہوئے کچن میں ہی گر گئی۔ اس کا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ وہ سہارے کے لیے ہاتھ مارتی گری اور پھر بے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔
ملازمہ نے بھاگ کر شائستہ بیگم کو بتایا تو وہ کچھ شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے اٹھاؤ اور کمرے میں لے کر جاؤ، انہوں نے ملازمہ سے کہا تو وہ سہارا دیتے ہوئے اسے وارث کے کمرے میں لے کر گئی، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد شائستہ بیگم نے کال کر کے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ یہ ماں بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے اٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا، اور شائستہ بیگم بس سرخ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ان کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی، جبکہ باسم نے لرزتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا لیا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد اس ننھی اور معصوم جان کو کسی مصیبت میں ڈالنا اسے بالکل گوارا نہیں تھا۔ مجھے یہ بچہ کسی قیمت نہیں چاہیے، انہوں نے ڈاکٹر کا لحاظ کیے بنا ہی کہہ دیا، جبکہ ڈاکٹر بھی بجھا بجھا سا چہرہ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن وارث کی مرضی سے۔ اب انہیں وارث کے آنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ تب ہی جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا، شائستہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اب یہ دن دیکھنا باقی تھا، اب میں یہاں اس حویلی میں اس کی اولاد پالتی رہوں گی؟ ان کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے اماں سائیں؟ وارث ابھی تک نہ سمجھ بن کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی میں تمہیں بتاؤں گی وارث، انہوں نے برہم ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی ماں بننے والی ہے، یعنی ونی میں آئی ہوئی لڑکی سے اب تم اولاد پیدا کرواؤ گے؟ جبکہ باسم نے دہلتے ہوئے وارث کی جانب دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نہ جانے وارث کی جانب سے کیا فیصلہ سنا دیا جائے۔ اگر اس کی موجودگی میں اس کا بچہ غیر محفوظ رہا تو وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ جبکہ وارث کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی، ایک خوشگوار حیرت جو باسم کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وارث، مجھے کسی صورت بھی یہ بچہ نہیں چاہیے۔ پہلے میں 3 ماہ اس لڑکی کو جس طرح برداشت کر چکی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں۔ جبکہ وارث نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ آپ مجھے چند دنوں کا وقت دیں، میں سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق کر دوں گا۔ جبکہ باسم کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا، جو اپنی جان بخشی پر ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کمرے میں جانب چلی گئی۔ شائستہ بیگم کی موجودگی میں واقعی سکون جیسی چیز کا کوئی نام نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ بے یقین سا باسم کو دیکھتا رہا، جبکہ باسم ابھی بھی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ سائیں، کیا واقعی آپ اس بچے کو ختم کروا دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں خوف ہچکولے لے رہا تھا۔ وارث نے نرمی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ جانے کیوں اس کا لہجہ بجھا سا تھا۔ میں اپنے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی کو برداشت کر لوں گی شاہ سائیں، لیکن میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وارث کی جانب دیکھا، جبکہ وہ بس باسم کو دیکھتا رہا۔ اسے اچھا لگا تھا باسم کا اپنے بچے کے لیے سٹینڈ لینا۔ وہ واقعی آج ایک لڑکی کم ایک ماں زیادہ لگ رہی تھی، جس سے خوف تھا کہ اس کی متاح جان کو اس سے چھین لیا جائے گا۔ چند دن آسانی سے گزر گئے، لیکن چند ہی دنوں بعد شائستہ بیگم نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لا کر پھینکا، جبکہ وارث انہیں حیرت سے دیکھتا رہا تھا، جو ابھی مردان خانے سے اٹھ کر آیا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کا بچے کا خاتمہ چاہیے، نہ جانے ایک بار پھر انہیں کس قسم کے دورہ پڑا تھا۔ اماں سائیں، اس کا ہاتھ چھوڑ دیں، میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا۔ وارث کو خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی موجودگی میں باسم یا اس کے بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، جبکہ شائستہ بیگم قہر بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں نے تم پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، تم کچھ نہیں کرنے والے، اب جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا، انہوں نے جی بھر کر ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ تبھی باہر سے ملازم دوڑتا ہوا آیا، ان کا خاص ملازم تھا۔ خاور جب پہلی بار مردان خانے سے آنے والے ملازم کو یوں حویلی میں آتے ہوئے دیکھ کر وارث کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ میری اجازت کے بغیر تمہیں اندر آنے کی جرات کس نے دی؟ وہ اس سے پہلے کہ خاور کا گریبان سے پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کرتا، جب خاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے دوری اختیار کرتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں شاہ سائیں، لیکن بات ہی ایسی ہے۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ واجد خان کا قاتل بی بی جی کا بھائی نہیں بلکہ ان کے پرانے دشمنوں میں سے کوئی ہے۔ جبکہ وارث شاہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حقیقت اس قدر مختلف ہو سکتی ہے۔ جبکہ شائستہ بیگم بس حیرت اور بے یقینی سے خاور کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے سب کے سامنے یہ سب کچھ کیا تھا شاہ بیگم، وہ بس نظر کا دھوکہ تھا، وہ کچھ نہیں۔ ابھی وہ شخص پکڑا گیا ہے، بلکہ واجد خان کے بھائیوں نے اسے گرفتار بھی کروا دیا ہے۔ بی بی سائیں کا بھائی اس سب میں شامل نہیں ہے۔ جبکہ شائستہ بیگم ابھی بھی بے یقین اور شرمسار سی تھی، جبکہ وارث کے بھی تاثرات ان سے مختلف نہیں تھے۔ جبکہ وہ وہیں بیٹھی تھی، بیٹھتی زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ آج تک اس نے کیا کچھ نہیں برداشت کیا تھا، اس کے ساتھ جو ظلم بھی روا رکھا گیا اس نے خاموشی کے ساتھ صبر کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن حقیقت اسے بھی ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ اگلی شام ہی وارث شاہ نے اسے واپس اپنے والدین کے پاس بھیج دیا۔ وہ بے قراری سے اپنا سامان لے کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس گھر سے اور وارث کی زندگی سے جانے کا جس قدر افسوس تھا، اس سے زیادہ خوشی تھی کہ اس کا بھائی بے گناہ ثابت ہو گیا ہے اور وہ اپنی ماں سے دوبارہ مل سکتی ہے۔ جب شائستہ بیگم کو ایسی چپ لگی کہ انہوں نے دوبارہ باسم کا سامنا ہی نہیں کیا،
इस शाम वो बेकरारी से अपनी माँ को मिलने के लिए गई और फिर कितनी ही देर इनके गले से लग कर रोती रही। इसका भाई भी इस घर में मौजूद था, जबकि कुछ रिश्तेदार भी बतौर मुबारकबाद इनके घर आए हुए थे। फरीदा को तो ऐसे यकीन ही नहीं आया। बासिम को इतने अरसे बाद वो खुद भी देख कर हैरान और परेशान थी। खुदा ने इन्हें नेमतों और रहमतों से नवाज दिया था। जहाँ इनके बेटे की ज़िंदगी बख्श दी गई, वहीं इनकी बेटी भी इस कैद से आज़ाद होकर आई थी। लेकिन शायद इसे अपने जुल्म स्यात की आदत हो चुकी थी। रात डलते ही इसका ख्याल इसके जहन में उतरने लगा। मेहमान वापसी के लिए चले गए। जब वो शुहैब के कमरे में आ गई, शुहैब जिस कदर खामोश और बुझा बुझा सा था, इसे ये देखकर हैरत हुई। इसके भाई को तो इस कदर खुश होना चाहिए था, लेकिन वो जोश और खरोश और खुशी इसकी आंखों में नहीं थी, बल्कि एक गहरी चुप ने इसके लबों को सी दिया था। वो आहिस्तगी से इसके पास बैठ गई। क्या बात है शुएब, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि असल मुजरिम पकड़ा गया? जबकि शुएब खामोशी से इसे देखता रहा। तुम नहीं जान सकते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मैं खुश हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ, अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ और जो कुछ चाहूँ कर सकती हूँ। इसने अरसलान को चहकते हुए सब कुछ बता दिया, लेकिन वो अभी भी खामोश नज़रों से इसे देख रहा था। क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो शुएब? इसने आहिस्तगी से इसके हाथ पर हाथ रख दिया। वाजिद खान को मैंने ही मारा था। ये एक ऐसा बम था जो इसकी समातों पर एक बार फिर पोड़ा गया। जबकि वो बेयकीन होकर उठती चली गई, जबकि इस बात से वारिस शाह अच्छी तरह वाकिफ़ है। शुहैब बेयकीन से अपनी बहन को बता रहा था, जबकि वो खुद भी हैरत का मुजस्मा बने खड़ी थी। अगर हकीकत ये थी तो फिर शाह की ये कोई और चाल थी। ये तुम क्या कह रहे हो? शाह साई ने मुझे खुद अम्मा के घर भेजा है और इसके सामने ही इस बात का इकरार किया गया, लेकिन शुहैब अपनी बात पर कायम था। इसने वाज़ा लफ्ज़ों में कह दिया कि वाजिद को इसी ने मारा है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इस वाक़े में किस कदर सच्चाई है। अगर शुएब ने वाजिद खान को मारा था तो फिर हकीकत तो यही थी कि शुएब के मिल जाने के बाद वारिस इसे ज़िंदा दफना देता। लेकिन न सिर्फ वो लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे, बल्कि उन्होंने बासिम को भी आज़ाद कर दिया था। और अगले ही दिन वो एक बार फिर हवेली में थी। आहिस्तगी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो वारिस के कमरे में चली गई। शाइस्ता बेगम ने इससे कुछ भी नहीं कहा था। शायद वो खुद भी शर्मसार थी। इतने अरसे में जिस तरह का रवैया, जिस किस्म का रवैया उन्होंने रवा रखा था, इन्हें ये सोच कर हैरत हो रही थी। न जाने उन्होंने एक ऐसी लड़की को अपने जुल्म का निशाना बनाए रखा जो लड़की का कसूरवार थी ही नहीं। और ये बात अब मुसलसल इनके जहन में गर्दिश कर रही थी। वो कमरे में आई तो वारिस बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। जबकि इसे देखते हुए वारिस को हैरत नहीं हुई थी, वैसे वो जानता था कि वो ज़रूर पलट कर आएगी। आहिस्तगी से चलते हुए वो इसके कदमों में बैठ गई। मैं अभी भी इस हकीकत को समझ नहीं पाई साईं, इसने वारिस की आंखों में देखा था, जबकि इसके लहराते हुए बाल अभी भी शानों पर पड़े थे। अपने कंधों पर डाली हुई चादर को इसने अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द लपेट रखा था, जबकि वारिस ने आहिस्तगी से उठाकर इसे अपने सामने बिठा लिया। मोहब्बत बड़े बड़े मर्दों को ज़ेर कर देती है, और मुझे ये बात मानने में कोई आर महसूस नहीं होती कि मोहब्बत ने मुझे तुम्हारे सामने ज़ेर कर दिया है। मैं अपने पूरे होश हवास में इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं बासिम शाह से बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ, इतनी कि मैं इसकी खातिर हर मुजरिम को माफ़ कर सकता हूँ। और शायद ये इलाके में पहला सरदार होगा जिसने सिर्फ अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी बहन के गुनहगार को माफ़ कर दिया। ना सिर्फ माफ़ किया, बल्कि पूरे इलाके में इसे बेगुनाह साबित कर दिया। इस शख्स को गुनहगार साबित करते हुए मैंने ही गिरफ्तार करवाया है, और कुछ अरसे बाद मैं ही इसे आज़ाद करवाने के बाद गायब करवा दूंगा। मैंने तुम्हारे भाई को माफ़ किया, तुम्हारी मोहब्बत के सदके माफ़ किया, क्योंकि मैं जानता था कि जब तक कि इस बात को साबित नहीं करूंगा, मेरी माँ की नज़र में तुम कभी भी मेरी बीवी साबित नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ शर्मिंदा है, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी इनकी ज़्यादतियों को भूल जाओगी। वो शख्स हकीकत में इसके लिए नेमत खुदाबंदी था, जिस पर वो जितना शुक्र अदा करती इतना कम था। इसने आहिस्तगी से वारिस के हाथों पर अपना माथा टिका दिया। आप मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं हैं। जबकि इसने झुकते हुए बासिम के सर पर अपने लब रखे थे। वो इसे मोहब्बत करना सिखा चुकी थी, और इस चीज़ से बढ़कर और खूबसूरत क्या हो सकता था। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, स्टोरी को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।